السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ فلق اور سورہ ناس کریں گے انشاءاللہ۔ جی تو سورہ فلق جو سناریوں میں نازل ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا تھا، اور سورہ فلق کا نزول میں ویسے کمپلیکس ہے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ پہلے نازل ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر نازل ہوئی ہے، مطلب ریمائنڈر کرایا گیا ان کے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ صورتیں پڑھیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ اسی وقت نازل ہوئی ہے۔ بہرحال سورہ فلق جو ہے مکی سورہ کنسیڈر کی جاتی ہے، زیادہ تر اسکالر کے نزدیک یہ مکی سورہ ہے، اور سورہ فلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہودیوں نے جادو کیا تھا تو جادو کے اثر کو توڑنے کے لیے خاص طور پہ یہ 2 صورتیں کا نزول ہوا تھا۔ اب آگے آ جاتے ہیں سورہ فلق کی میں کیا چیز بتائی گئی ہے اور یہ کس کس چیزوں سے ہمارے لیے بہت فائدہ مند رہتی ہے۔ سورہ فلق سورہ ناس ویسے صبح شام چاروں قل جو ہم کہتے ہیں، سورہ کافرون، قل هو اللہ احد، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ ہمیں پڑھنے چاہیے، اور یہ معوذتین کہلاتے ہیں، اور یہ بہت پروٹیکٹیو رہتے ہیں۔ اور اگر خالی بھی آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لی، وہ بھی بہت پروٹیکٹیو ہے، آیت الکرسی کے ساتھ پڑھ لی تو ایک پاور پیک پروٹیکشن بن جاتی ہے۔ میں نے کہا تھوڑا سا یہ بتا دوں، ساتھ ایک دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور بسم اللہ الذی یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا جو ہے 3 دفعہ پڑھ لیں، پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لیں، 4 آیت الکرسی کے ساتھ صبح شام، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد، تو انسان ہر برائی سے، ہر شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اچھا جی، آ جاتے ہیں ربی زدنی علما اپنے بیان کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، تم کہو میں پناہ میں آتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، من شر ما خلق، اس کی سب مخلوق کی یا تمام مخلوق کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکتی ہیں، ومن شر حاسد اذا حسد، حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے حسد کرے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ تھا۔ اب آگے آ جاتے ہیں کہ یہ آخر سورہ کس بارے میں ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن بہت زبردست بنتی ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سورہ فلق جو ہے، جو آپ کو آؤٹ سائڈ کا شر ہوتا ہے نا، اس سے بچاتی ہے، اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے، مطلب ذکر ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس میں ایک میں بیسک فرق آپ کو یہ بتا دوں کہ سورہ فلق جو ہے نا، وہ آؤٹ سائڈ کا شر ہوتا ہے، مطلب کسی دوسرے کا شر، آپ کا شر نہیں ہوتا، اور سورہ ناس جو ہے آپ کے اندر کے شر کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ سورہ فلق ڈیلز ود ایولز کمنگ ٹو اس فرام آؤٹ سائڈ، کسی دوسرے کی بری نظر کا لگنا، کسی چیز کے، کسی مخلوق کے تمام شر سے، دنیا کے تمام شر۔ اب یہ تمام شر کیا کہلاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سورہ ناس دیکھ لیجئے، ناس ڈیلز ود ایولز کمنگ ٹو اس فرام دا ان سائڈ، ہمارا اپنا شر، یہ بڑا ڈفرینس ہے۔ اور اس لیے سورہ فلق میں دونوں ہی خطرناک ہوتے ہیں، لیکن آؤٹ سائڈ والا جو ہوتا ہے نا، جو سورہ فلق میں ڈسکس ہوا ہے، اس سے آپ کا لینا دینا نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل، آپ کو سانپ نے کاٹ لیا، ٹھیک ہے، بچھو نے کاٹ لیا، کسی کیڑے کے کاٹنے سے آپ کو نقصان ہوا، اس کے زہر کے شر سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کسی جانور نے کاٹ لیا، اس سے نقصان ہو رہا ہے، کسی جانور کی وجہ سے آپ کو کاٹنے، یا اس کے تھوک وغیرہ کی وجہ سے، کسی چیز کی وجہ سے آپ کو کوئی بیماری لگ گئی، کہ نقصان ہو گیا، اس طرح کی چیزوں کا نقصان، شر بھی یہ آؤٹ سائڈ ہوا نا، آپ کا تو اس سے لینا دینا نہیں تھا، اس چیز نے آپ کو آ کے کاٹا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ آسمان کے شر بھی ہوتے ہیں، انسانوں کی نظر لگنے کے شر ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں شر ہوتا ہے۔ آپ ایک اور چیز نوٹ کر لیجئے کہ سورہ فلق میں رب آیا ہے ورڈ، ایک مطلب سورہ فلق کے اندر اللہ کا ایک نام یوز ہے رب، لیکن سورہ ناس کیونکہ آپ کے اندر کا شر ہے، اور اس کے اندر سورہ ناس کے اندر 3 اللہ کے نام آئے، رب، مالک، الہی۔ ٹھیک ہے، تاکہ اندر کا شر نا بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اندر والا شر آپ سے کیا کرے گا، آپ کا اندر والا شر آپ کے باہر والے دوسروں کے لیے بھی نقصان پہنچانے کا کام کرے گا، دونوں کام کرے گا وہ، مطلب آپ کے اندر شر ہوگا تو آپ کسی دوسرے کا بھی نقصان چاہیں گے۔ اچھا، اب آگے آپ اس چیز سورے میں یہ دیکھ لیجئے کہ میں جو بتانا چاہتی تھی کہ اصل میں پہلا سنٹنس جو اس کا سٹارٹ ہوا ہے، پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں،
فلک، فلک ورڈ کو ذرا غور سے دیکھیے، اور اعوذ کو پناہ آپ چاہتے ہیں فلک سے، تو فلک کہتے کس کو ہے؟ ڈے بریک، ٹھیک ہے، مطلب پھٹ کے دن کا آنا، کسی چیز کا پھٹ کر کے باہر نکلنا، روشنی نکلنا. تو دن دیکھیں، دن کو فلک سے کیا، ڈے بریک ہونا، ٹھیک ہے، رات کے بعد دن کا آنا، بریک کر کے، اوپن کر کے، ٹھیک ہے، کسی چیز کو پھاڑ کے، ویسے یہ مطلب ہے اس کا نا، چیر کے پھاڑ کے، اس طرح نکلنا، اس طرح، ٹھیک ہے. تو جس سے ریلیف ملے، زیادہ تر سکون ملے، یا کوئی چیز اندر آپ کے ابل رہی ہے. اب یہ میں اس طرح ایکسپلین کرتی ہوں آپ کو کہ جیسے صبح ہوتی ہے، وہ بھی آپ سورج نکل رہا ہے ایسے آسمان کو پھاڑ کے. اب آپ کوئی بھی چیز دنیا کی ہر شے دیکھ لیجئے، وہ کس طرح دنیا میں آتی ہے. ایک بچہ دنیا میں کیسے آتا ہے؟ ماں کے پیٹ سے ووم کو پھاڑ کے نکلتا ہے. اسی طرح پودا جو ہے وہ زمین سے کیسے نکلتا ہے؟ اب اس نے باہر نکلنا ہے تو وہ زمین کو پھاڑے گا اور پھر باہر نکلے گا، ٹھیک ہے. اب والکینو اندر اس کے سارے مواد ابل رہے ہیں، جو بھی اس کے اندر چیزیں وہ پھٹ کے ابلے گا، ٹھیک ہے. زلزلے جب آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح آسمان کی شرح آپ دیکھیے، سابق ثاقب جو گرتا ہے اور آسمان سے چیزیں گرتی پڑتی رہتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں، تو بڑی خطرناک. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو پھٹ کے نکلنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی اس طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز آپ کے اندر پل رہی ہوتی ہے نا، اب نیگیٹو انرجی، اگر نیگیٹو اور پازیٹیو انرجی، اب جیسے جو کچھ چیزیں میں نے پازیٹیو بتائیں تو ان کو ریلیف ملا نا، آپ کے ووم سے بچہ نکلا، آپ پودا نکلا، اس کو ریلیف ملا، باہر نکل کے اس کو آکسیجن وغیرہ سب ملی. اسی طرح آپ اندر ہی اندر گھٹ رہے ہیں تو ایک دم سے آپ بسٹ ہوں گے، ٹھیک ہے. اب نیگیٹو کی طرف میں آ رہی ہوں کہ جو نیگیٹو انرجی کا اس میں ذکر ہوا، اس میں کیا ہے کہ آپ جب اندر ہی اندر ابل رہے ہوں گے، آپ اگر فار ایگزامپل زمین کے اندر بہت ساری کیمیکلز اور ریئیکشنز ہونا شروع ہوں گے تو وہ پھٹ کے باہر کو نکلیں گے. زلزلے کے اندر زمین میں خرابیاں ہونا شروع ہوگی تو زمین کے اندر زلزلہ آنا شروع ہو جائے گا، شیکنگ. اللہ کا عذاب تو ہوتا ہی. اللہ کا عذاب کیسے ہوا کہ جب انسان نے زمین پر اپنا بہت زیادہ شر پھیلا دیا، ٹو مچ شر کیا، تو اللہ کے غضب کو آپ نے دعوت دی، ٹھیک ہے. زمین کے اندر بھی جو چیزیں میں گڑبڑ ہونا شروع ہوئی، اس کے شر کو دعوت ملی اور اس نے شیک کر دیا زمین کو. اسی طرح لاوا ہے، زمین بہت گرم ہوئی، اس کی چیزیں چینج ہوئی اور پھر وہ گئے. تو اس لیے ہمارے شر نا بہت سی ایسی برائیوں کو بھی دعوت دیتے ہیں. بارش ہو رہی ہے، آسمان کا شر آپ کنسیڈر کیجئے، بارش ہو رہی ہے آسمان سے، اگر وہ بارش ایک پرٹیکولر ٹائم تک اور چیزوں تک پہنچے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے شر سے بھی اللہ نے پناہ مانگنے کو کہا ہے، کیونکہ اگر بارش بھی اوور ہو جائے تو آپ کی ساری چیزیں بہنے لگ جاتی ہیں اور فائدے کی جگہ نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح ہوائیں تیز چل جائیں، حد تک اچھی لگتی ہے، لیکن مستقل چلتے رہیں تو وہ طوفان کی صورت اختیار کر لیتی ہیں اور پھر انسان نقصان. تو اس کے شر سے محفوظ رکھنا. اسی طرح آسمان پہ میں آپ کو بتا دوں ڈارک انرجیز ہیں جو بہت خطرناک شر ان کا ہوتا ہے. ڈارک انرجیز اب تک اتنی ریڈنگ میں نہیں آئی ہیں، لیکن یہ ڈارک انرجیز کا تعلق قیامت کے دن سے کافی کنیکٹڈ ہے. یہ سورہ کون سی ہے؟ سورہ زلزال ہے اور سورہ قاریہ، اس کے اندر کافی اس چیز کی ایکسپلینیشن انشاءاللہ آپ لوگ کو مل جائے گی. اب دیکھیں یہ ڈارک انرجیز بھی آسمان کے اندر بکرے، اگر یہ ڈارک انرجیز حاوی ہو جائے نا تو ہماری دنیا، آسمان کا سارا سسٹم ادھر سے ادھر ہو جائے. اسی طرح آپ آ جائیے، کیونکہ یہ ڈارک انرجیز ریڈنگ میں آئی نہیں ہے، کچھ میں نے یہاں بتایا کہ ڈارک میٹرز کیسے ورک کرتے ہیں، کیسے ان کا کام ہوتا ہے، کیسے یہ آہستہ آہستہ پاپ اپ ہو رہی ہے. اب دنیا بھی آپ بننا دیکھیں، دنیا جب بنی بگ بینگ تھیوری پھٹ کے دنیا آئی، ٹھیک ہے. اللہ کا ایک نظام، ایک طریقہ ہے ایسا کرنے کا. اب آگے آپ آ جائیے کہ انسان کے ساتھ جو دوسری آیت میں جو ذکر آیا ہے، دوسری آیت میں آپ کو کس چیز کا ذکر آیا ہے؟ لفظ آیا ہے آپ کے پاس جن انسیکٹس، ہر کسی کے شر سے، یہ تو میں بتا چکی. تیسری آیت میں غاسقن ورڈ کا استعمال. غاسقن کیا ہوتا ہے؟ ڈارکنیس. ابھی میں آپ کو ڈارک انرجی بتا رہی تھی، وہ میں تیسرے ورڈ کا بتا رہی تھی. غاسقن ڈارکنیس کو کہتے ہیں. اب آپ دیکھیے دنیا میں بھی ہم، اور جب چھا جائے، ٹھیک ہے، اس کے آگے کیا ہے؟ وقت. جب وہ چھا جائے تو ڈارکنیس سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ آپ جب بھی رات ہوتی ہے، عام کرائمز کی پہلے میں بات کر لوں، رات کا سایہ چھا جاتا ہے تو آپ عموماً آفس وغیرہ سے آ گئے، گھر میں بیٹھے ہوئے اور رات سونے کا ٹائم ہوتا ہے. تو اسی رات کے اندھیرے کے ٹائم پہ آپ دیکھیے مغرب کے بعد شر کا نکلنا بھی، شر سے میری مراد شیاطین، جن وغیرہ بھی نکلتے ہیں، آسمان پہ پھر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اس مخلوق کو دیکھ نہیں سکتے. اور اللہ نے تمام مخلوق کی بات کی ہے تو غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ اور بھی جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ کیڑے مکوڑے بھی میں نے آپ کو بتا دیے، یہ بھی بتا
بتا دی, لیکن رات کے اسپیشل جو ڈارکنیس کا ذکر ہو رہا ہے, تو ڈارکنیس میں جتنے شر ہیں, جن تو پرٹیکولرلی ہیں ہی ہیں, ٹھیک ہے, ان کا بھی یہ خاص ٹائم نکلنے کا ہوتا ہے, تو ان کے شر سے بھی پناہ ہمیں مانگنی ہے. اور جو رات کے ٹائم پہ کرائمز بھی آپ دیکھیے, غلط کام کرنا ہو, چوری چکاری, قتل, ڈرگس مافیا کا کام, یہ بھی رات میں نکالیں گے لوگ عموماً, ٹھیک ہے. اور اب آپ دیکھیے جو اب آ جاتے ہیں, جو یہ سورج انڈیکیٹ کر رہی ہے, آپ خاص طور پہ دیکھیے کہ آپ رات کے وقت, ہم رات کے وقت لوگ تہجد کے لیے بھی اٹھتے ہیں, فرشتے بھی ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس ٹائم پہ پوچھتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرنا چاہ رہا ہے, کون ہے, ٹھیک ہے. لیکن اسی ٹائم پہ جو شیاطین بھی چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں, کیونکہ اس رات کے ٹائم پہ لوگ جب سو چکے ہوتے ہیں تو لوگوں کے جادو ٹونے, چلے پلے, آپ نے کتنی ڈاکومنٹریز ایسی دیکھی کہ اس ٹائم پہ جو ہے کام شروع ہوتا ہے, اس ٹائم پہ جا کے قبرستان پہ یہ بیٹھتے ہیں, کیونکہ نارمل تو کوئی بندہ اس ٹائم پہ نہیں آئے گا. تو عجیب عجیب سارے ایسے گندے کرتوت جو ہیں, یہ ٹائم فکس ہوتا ہے رات کے شر, اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر رات کے شر کو انڈیکیٹ کیا ہے. اس کے علاوہ آسمان پہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں ڈارک انرجیز نہیں پتہ, اور یہ ایسی تعلیم ہے کہ اگر آپ سمراہ وغیرہ کی جو پرانے قصے ہیں, جو واقعات قوم کے ڈسکرائب ہوئے ہیں, تو کچھ قومیں ایسی گزری ہیں جن کو یہ آسمان کا علم بڑا زیادہ تھا, اور اس آسمان کے علم کے تھرو وہ اس حد تک پہچان لیتے تھے کہ ایک دفعہ فرشتہ نیچے آیا تو اس قوم کے بچے نے کچھ کیلکولیشن کی نیچے پتھروں پہ اوپر دیکھ کے, اور اس نے آسمان کی کوئی کیلکولیشن کی تھی, اور اس نے کہا کہ یا تو میں فرشتہ ہوں یا تم, حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا. تو آپ امیجن کریں کہ یہ آسمان کی جو نالج ہے نا, اس کو بڑی ڈینجر فارم میں بھی جاتی ہے. تو جب آپ ڈارک انرجیز سے لنک اپ شروع ہو جاتا ہے, پہلے کی قومیں تباہ ہوئی ہیں, بڑی ذہین گزری ہیں, تو ڈارک انرجی سم تھنگ ویری ڈینجرس, تو ان کا کوئی لنک اپ رہتا ہے. بہرحال اس ٹائم پہ جو جادو ٹونے یہ شر بھی سٹارٹ ہوتا ہے, وہ انہی اس سے سٹارٹ ہوتا ہے. اب آگے آپ آ جائیے کہ سورہ میں آگے کیا کہا جا رہا ہے, کیونکہ اب بالکل ہی ٹاپک چینج پہ آ رہا ہے. ٹاپک اب کس پہ آ رہا ہے, اب آ رہا ہے حسد کے اوپر, ٹھیک ہے. اب میں ڈائریکٹ اس ٹاپک پہ جا رہی ہوں, حسد پہ. ایک چیز میں یاد دلا دوں آپ کو کہ ڈارک انرجی یا تو میں نے بول دیا, لیکن ڈارک جو اندھیرا ہے, ہم اگر نارملی بھی ڈسکرائب کرتے ہیں پرسنالٹیز کو بھی, کسی کے اندر بہت ڈارک, جب بہت زیادہ چیزیں پاپ اپ ہو رہی ہوتی تو وہ مطلب نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہا تھا, ہم کہتے ہیں بڑا ڈارک سوچ ہے اس کی, بڑی ڈارک سائڈ ہے کسی کی. ہم اپنی بری سائڈ کو کیا تشبیہ دیتے ہیں, ڈارک سائڈ سے. روشن سائڈ تو نہیں کہتے, اچھے خیالات کو, اچھی سوچوں کو, اچھے آئیڈیاز کو ہم کیا کہتے ہیں, روشن خیال. کبھی ڈارک خیال تو نہیں کہا. تو یہ چیز آپ سوچئے کیسے ہمارے اس میں آتی ہے. دوسرا آپ دیکھ لیجئے کہ یہ چیز ہوتی کیا ہے. اب آپ آ جائیے آگے, جو حسد کی بات ہوئی, یہ حسد ہوتا کیسا ہے, کس طرح دوسرے کو افیکٹ کرتا ہے. اب یہ آپ کے اندر والے کی بات نہیں ہو رہی ہے, کیا ہو رہی ہے, کسی اگلے پرسن کو. تین چیزیں ہوتی ہیں, دل کی مریض, یہ دل کی بیماری ہوتی ہے, مطلب قلب کی بیماری. میں بات کر رہی ہوں نفس کی بیماری کی. جب آپ پہلی نفس کے قابو میں ہوتے ہیں, نفس امارہ کے فل کنٹرول میں ہوتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, شیطان فل آ کے آپ کے دل میں بیٹھ جاتا ہے, اور اس کا کام کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے آپ کے دل میں دل کی بیماری کی فرسٹ سٹیج کیا ہوتی ہے, بغض پیدا ہوتا ہے. کسی کی کوئی بات بری لگی, کسی کے ساتھ کچھ ہوا, بغض پیدا ہوگا, ٹھیک ہے, کینہ پیدا ہوگا, پھر وہ بغض کینے میں تبدیل ہوگا, اینڈ دین آپ سافٹ سے ہارڈ ہونا شروع ہو جائیں گے. دیکھیے مومن نا سافٹ ہارٹڈ ہوتا ہے, پھر آپ کا دل جو ہے سخت ہونا شروع ہوگا, معاف کرنے کی کمی آنا شروع ہو جائے گی, بلکہ بدلہ لینے کا زیادہ آپ کو وہ ہوگا, ٹھیک ہے. اللہ پہ چھوڑنا کم, اور زیادہ آپ اپنے ہاتھ سے بدلہ لے لوں, زیادہ سے زیادہ یہ کرنا شروع کر دیں گے. پھر کیا ہوگا, وہ حسد میں تبدیل ہوگا. جب وہ حسد میں تبدیل ہوگا تو وہ کیا کرے گا, وہ ہر بندے کو ورگلائے گا آپ کے خلاف. پہلی چیز, ٹھیک ہے, آپ کی کسی چیز سے خوش نہیں ہوگا. میں ایک چھوٹی سی نشانی بتاتی ہوں اس کی. فار ایگزامپل آپ نے گاڑی لی, اور کسی کو آپ سے بہت حسد ہے, آپ نے اسے بتایا یہ گاڑی ہے, اگلے بندے نے آپ کو فوراً کہنا اچھا ماشاء اللہ, اس کے منہ سے نکلے گا نہیں. اور اس نے اگر کہنا بھی ہے ماشاء اللہ, تو اس نے کسی نے ماشاء اللہ وہ ماشاء اللہ کو گول مول کر دے گا, تاکہ ایک تو کلیئر نہ ہو, اور اس کی انٹینشن ہوگی کہ میری نظر لگے. اوپر سے نیچے سے اوپر دیکھنے کا ایک انداز ہوتا ہے, کہ آنکھوں کی پوری ایک لینگویج ہوتی ہے. آنکھوں کو اتنا لائٹ مت لیجیے, آنکھوں کی پوری سائیکلوجیکل اپنی ایک لینگویج ہوتی ہے. اور اس کی جب بخارات نکلتے ہیں, سائنٹیفکلی بات بتا رہی ہوں آپ کو, جب ریز جل کے نکلتی ہے نا آنکھوں کی, پہلے ہی آنکھوں کی ایک شیپ چینج ہوتی ہے. آپ نے کارٹونوں میں بھی دیکھا, ایسے کر کے شارٹ آئی کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک جلن والی ریز نکلتی ہیں, اور پھر وہ آپ کے اندر تک, وہ کیونکہ وہ ہیٹ لے کے نکلتی ہیں, ایک بہت انرجی کیا ہے, ہیٹ اپ تھنگ ہے, یہ یاد رکھیے گا. تو یہ ہم نے ابھی اس تعلیم پہ امور حاصل نہیں کیا, لیکن اس کی جو ویوز ہیں نا, اس میں ہیٹ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے انسان کی باڈی میں آتے ہی, وہ لگتے ہی, بخار کے سمٹمز, سر درد کے سمٹمز,
چکر، متلی، سانس کا کم آنا، گھٹنا دم کا، اس طرح کی دم کا گھٹنا تو بالکل ہی آپ سمجھیے جادو کے ریلیٹڈ قریب ہوتا ہے کہ کسی نے نظر کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی کی ہوئی ہیں، تو اور بہت تیزی سے شر آپ پہ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں، یہ واقعی جینون نشانی ہے۔ باتوں کا بھولنا، سستی ہو جانا باڈی میں، تو اس کے ایفیکٹ اتنے ڈینجر پڑتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے یہ آسان چھوٹی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ نے خود اس سے کہا کہ ان شروں سے، ان تمام شروں سے آپ بچیں۔ تو جب دل میلا ہوگا، یہ خود ناز والا شر لگ رہا ہے نا دوسرے کا، اگلے کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کو موت تک لے جاتا ہے۔ یہ حسد والا شر جو نظر سے لگ رہا ہے، خالی نظر آپ کو موت تک لے جاتی ہے، اتنی خطرناک ہوتی ہے۔ تو ہمیں کتنا بچنا چاہیے اس سے، آپ یہ امیجن کیجئے کہ کس حد تک ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے ان ساری چیزوں سے۔ تو حسد ایسی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ انسان کو، جسے ایک تو جو کر رہا ہے وہ سورہ ناز میں آئے گا کہ اس کی کیا حالت ہو جائے گی، کیونکہ وسوسوں میں آتا چلے گا۔ یہاں وسوسوں کا ذکر نہیں اس لیے میں نہیں کر رہی کیونکہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، جو بیماریاں ہوتی ہیں، یہ اگلے بندے کو جو حسد جس نے کیا ہے، اور یہ اگلے کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ایک جو وکٹم بن رہا ہے اس کو تو معلوم ہی نہیں ہے نا، تو وہ جب اس حسد کا پرٹیکولرلی وکٹم بنتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، پہلے زمانے میں بہت عورتیں، آپ نے دیکھا ہے پہلے کی موویز بنتی ہیں تو اس میں وچ کرافٹ میں عورتوں کو ہی لیتے ہیں یہ لوگ، پہلے یہ عورتوں کا بہت تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ قصہ بھی میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ جوئش جو بھی مخبر تھا وہ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اس نے لیے اور وہ جا کے اس عورت کو وہاں پہ دیا، اس نے کنگھے پہ باندھ کر اس کو جس کنویں میں ڈالا تھا، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا، پھر وہ کنویں پہ جا کر کے جب دیکھا اور یہاں دم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو وہ کنواں کا پانی پورا لال ہو چکا تھا۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں، یہ ٹرو سٹوری پورے ڈیٹیل میں حدیثوں میں ہے، تو وہ میں نے لنک اب میں شیئر کر دی یہاں، تو میں کیونکہ ڈسکرائب کر رہی ہوں خالی، تو آپ سوچیں اتنا اس حد تک۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی بخار کے سمٹم، باڈی میں تھکن کے اور بھولنے کے سمٹم ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ باڈی میں تھکن سے مراد آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ سانس نہیں آ رہی، کم ویکنیس سی فیل ہو رہی ہے، بھول رہے ہیں کہ جو بات بول رہے ہیں، آپ جب باتیں بھولنے لگ جائیں گے آپ کی میموری لاس ہونے لگے گی، میموری پہ فرق پڑے گا، آپ کی ذہانت پہ۔ ذہانت ایک بہت زبردست ٹول ہوتا ہے انسان کا امپورٹنٹ ترین ٹول ہے، اس پہ ڈائریکٹ افیکٹ کرے گی۔ تو اس شر سے لازمی ہمیں بچنا چاہیے۔ اور یہ عورتوں کا زمانے میں تو بہت یہ کام تھا، اور ابھی بھی آپ عورتوں کی فضول باتیں دیکھ لیا کریں، یہ لو چینی میں فلاں فلاں، وہ کیا کہیں گے، دیکھیں پاگل کیسے بناتی ہیں اور خود کیسے پاگل بنتی ہے، وہ جی فلانے نے کہا ہے کہ یہ والی آیت نا اتنی دفعہ پڑھ لو، کہاں کسی حدیث سنت سے ثابت ہے کہیں، یہ بتائیں آپ۔ دیکھیں یہ بہت دیکھا کریں، کیونکہ انہی چیزوں سے کرتے ہیں وہ، اس سے پڑھ کے تم یہ دم کر دو، تم فلانا یہ نام پڑھ کے تو اس کے بعد بیچ میں اس کا نام لے لینا، تو ایسے انگلی اٹھا لینا، پھر ایسے یہ والی پرٹیکولر آیت قرآن کی ہی بتا رہے ہیں، میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا ہے، اور کیونکہ میری نیچر رہی ہے تھوڑی بولڈ، تو میں نے جب ان عورتوں کے بیچ میں یہ بات بولی کہ یہ کس سنت سے ثابت ہے، اور یہ تو آپ کسی کے، اور وہ بتا کس کے لیے رہی ہیں کہ اس سے نا تمہاری جو بہو تنگ کر رہی ہے نا، وہ بھی اس کا پتہ ہی کٹ جائے گا۔ پتہ کٹنا کیا مطلب ہے، رشتہ ہی ٹوٹ جائے گا نا۔ یہ میں وہ باتیں بتا رہی ہوں جو سچے حصے ہیں، اور آیتیں کس سے بتا رہے ہیں، پتہ نہیں قرآن کی ہی کوئی آیت کسی سورے سے بتا رہے ہیں، کیا کہ ایول اس کا یہ پھر باتوں میں یہ ہو رہا ہوتا ہے، نہیں پھر اس کو ذرا غور سے تم دیکھنا، تم نے وہ دیکھا، اب آپ دیکھ ہی اچھی نظر سے نہیں رہے، سوٹ پھٹ جائے گا، کچھ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری جو فضول عورتوں کی باتیں ہوتی ہیں، چینی میں پھونک دو، انڈے باہر رکھ دو تو یہ ہو جائے گا، آئی ڈونٹ نو، دیر آر سو مینی تھنگ، ہڈیاں باہر رکھ دو جن کے لیے، ارے بھائی کیوں رکھ دو گھر سے باہر ہڈیاں، باندھ کے تھیلی میں باندھ کے کچرے میں پھینکیں آپ لے جا کے، کھلا کچرا بھی رکھنا نہیں چاہیے، ایول ہر جگہ پھر رہے ہیں، ایول آئے اتنی خطرناک چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب جو باتیں ہیں، ان سب باتوں سے بچیے عورتوں کے ایسے، کیونکہ پہلے زمانے میں یہ، پھر ابھی جو الٹے سیدھے پیر فقیر بن گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پیروں ویروں کا کوئی کانسیپٹ ہمارے مذہب میں نہیں ہے، اور یہ سب الٹی سیدھے الو بنا رہے ہوتے ہیں آپ کو کہ یہ پڑھ لو، یہ کر لو، اور اتنی عجیب حرکتیں ہوتی ہیں، بہت سے لوگوں نے اس پہ ایکسپوز کیا ہے۔ اور پھر یہ گڑیاں بناتے ہیں، گڑیا نہیں تو گڑیا تو بڑے لیول پہ بنتی ہوں گی، چھوٹی چھوٹی پرچیاں بناتے ہیں، اس پہ کوئی انک سے لکھتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں پانی میں ڈالیے، پانی میں گھل کے پیے، یہ کرے وہ کرے۔ بھائی سنت سے کوئی ثابت ہے وہ بتائے، رقیہ سنت سے ثابت ہے، رقیہ صورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ چاروں کل آیت الکرسی اور دعائیں میں نے آپ کو بتا دی، اس میں بار بار میں بھیج بھی رہی ہوں، یہ ہے سمپل طریقہ، پھر کتنی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن حسد والے کی شر سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ محفوظ رہنے کو کہا ہے۔ دیکھیے حسد بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، اور یہ آمنے سامنے ہی پل رہی ہوتی ہے۔ دیکھیے اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی باہر سے آ کے حسد لگائے گا، دیکھیے اپنوں میں ہی ہوتا ہے، بعض دفعہ اپنے یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی یاد رکھیے، بہن بھائی تھے نا، تو آپس میں بہن بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے، کسی بھی وجہ سے وہ اندر ہی اندر پل رہا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ جس کو حسد ہوتا ہے نا، وہ سائیکلوجیکل بیماریوں کا بھی بہت مارا ہو جاتا ہے،
اتنا افیکٹ کرتی ہے اس پہ دماغ پہ، کیونکہ دل آپ نے اپنا قلب اللہ سے دور کر لیا نا. جب آپ اللہ سے دور کر دیں گے نا، چیزوں کو جھٹکنا نہیں سیکھیں گے، درگزر کرنا نہیں سیکھیں گے، لیٹ اٹ گو کرنا نہیں سیکھیں گے، موو آن ہونا نہیں سیکھیں گے، تو پھر یہ نقصانات اٹھائیں گے. اور جو لوگ یہ سمجھتے نہیں نہیں بھائی وہ تو بہت اچھا ہے، آپ دیکھیں مومن چوکنا ہوتا ہے، مومن بننا ہے تو مومن جو ہے اس کی بری عادت سے اویئر رہتا ہے کہ یہ اس کی بری عادت ہے، یہاں سے یہ مجھے ڈھس سکتا ہے، ڈنگ مار سکتا ہے ایک پرسن، تو وہ الرٹ رہتا ہے، وہ اس کے سامنے وہ بات نہیں کرے گا. تو آپ ہر چیز، ایک چیز یاد رکھیے، ہر خوشی کی چیز ہر وقت فوراً نہیں سب کو بتا دیجیے. جو آج کل ہو گیا نا، فیس بک پہ لگا دی، اس پہ لگا دی، اس پہ لگا دی، اور اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں ہمیں نظر لگ رہی ہے. بھائی آپ اتنی شوشا کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو لگے گی، آپ لگوا رہے ہیں خود ہی سے شوق سے. چیزوں کو چھپانا سیکھیے، چیزوں کو، اپنی خوشیاں شیئر کیجیے ایک طریقے سے، اتنی شوشا نہیں کیجیے. پھر ہماری زندگی میں لوگ کہتے ہیں ہم پہ اثر ہو گیا، فلانا ہو گیا، اور ہم صحیح بھی نہیں ہو پا رہے، ہم تو اتنا پڑھ رہے. پھر جاتے یہ پیر فقیروں کے پاس زیادہ کہ ہم تو یہ بھی پڑھ رہے تھے، اثر نہیں ہوا. اثر آپ پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ نمبر 1 میں آپ کو بتا دوں، اگر کسی پہ کسی چیز کا اثر ہو رہا ہے، چاہے وہ نظر ہو، چاہے وہ جادو ٹونا ہو، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو لائف سٹائل چینج کرنا ہے. آپ کو اکارڈنگ ٹو قرآن سننا لائف سٹائل کرنا ہے. سب سے زیادہ میں کامن چیز بتا دوں، گانے ان کی پہلی غذا ہے. گانا آپ کے دماغ میں ایک دوسری دنیا بنا دیتا ہے. مستقل گانے سنیں گے، مستقل فلمیں دیکھیں گے، مستقل آپ کی مزاج میں کہ آپ گانے فلمیں، پھر آہستہ آہستہ وہ بری فلمیں اور عجیب و غریب گانوں کی طرف لے جائیں گی. آپ اتنے یوزڈ ہو جائیں گے کہ قرآن میں دل نہیں لگے گا. نماز پڑھ لی، بس فرض کی طرح سجدے مار لیے. اب ایسی نمازیں میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکی ہوں، کوئی فائدے کی نہیں. گانے مستقل چل رہے ہیں، یا نماز پڑھی، پاز کیا، جلدی سے فرض پڑھے، آگے فوراً گانے لگا لیے. اب گانے سن رہے ہیں، روز ناچ رہے ہیں، روز ٹک ٹاک پہ گانے چل رہے ہیں، روز فیس بک پہ چل رہے، پتہ نہیں کہاں کہاں چل رہے ہیں. اب تو یہ اتنا آسان ہو گیا نا. پہلے تو چلو کیسٹ تھی، کچھ تھا، ایسا کوئی سین ہوتا تھا، سی ڈیز تھی. اب تو میں دیکھ رہی ہوں اور ہی ایزی ہو گیا، ایزی ٹو ایزی. اور ایون کہ اپنی بات کرنے کا انداز اب گانے بنا دیا ہے. نیا فیشن آیا ہے کہ بات کرنے کا انداز گانے بنا لو، گانے کے تھرو میسیجز دو، گانے کے تھرو زندگی جیو. اب میں نے گانا دے دیا، اس پہ ڈال دیا، اب جی وہاں سے کوئی دیکھے گا تو وہ گانے کے تھرو میسیج پہنچے گا. یہ کیا ہے؟ شیطان تو خوش ہے. شیطان اس بندے سے اتنا خوش ہے کیونکہ اس سے دوسرے لوگ انٹرٹین بھی ہو رہے ہیں اور دوسرے لوگ بگڑ بھی رہے. کوئی ڈھنگ کا بندہ بھی راہ راست پہ نہیں آ سکتا. یہ میں لائیو دیکھ رہی ہوں کہ وہ ایسا شر ایسا پکڑتا ہے گانے کے تھرو انسان کو، پھر آپ کا واپس آنا مشکل ہے. آپ کو اس ہیبٹ کو، ان چیزوں کو چھوڑنا ہی ہوگا، کیونکہ وہ شیطان، وہ جو بھی بندہ اس چیز میں انوالو ہے وہ شیطان کے شر میں انوالو ہو گیا. ٹو مچ سانگز آپ کو ختم اور برباد کر دیتے ہیں. آپ کا سوچنا، آپ خیالی دنیا میں رہ جاتے ہیں. اب لائف دنیا میں اس طرح نہیں اٹھتے، اور اٹھتے بھی ہیں تو آپ کا کیا ہوتا ہے؟ آپ کا بدلہ لینے کا ایم ہوتا ہے. آپ اپنے حسد کو پال کے کہتے ہیں، میں نے ایسے لوگوں کی سجیشن سنی ہے، نہیں اپنے دل میں اس طرح پالو، سامنے اچھے بن جاؤ شوگر کوٹڈ، اور پیچھے سے نا یہ کرو وہ کرو. ہر الٹی چیز آپ کو سکھائیں گے، سیدھی چیز نہیں سکھائیں گے. تو دیکھیے لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا، دین کے حساب سے چلنا ہوگا، تو یہ ساری چیزوں سے اللہ محفوظ رکھے گا. پھر ایسے ایسے اللہ بچائے گا کہ آپ کی عقل خود حیران رہ جائے گی کہ اس وقت یہ ہو سکتا تھا. آپ اگلے بندے کو بھی دیکھ چکے کہ اس کو اتنا پرابلم ہے آپ سے، اب اس محفل میں بھی جانا ہے، لیکن آپ کو الحمدللہ کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ بال بچانا نہیں ہوتا، آپ ایسے بچیں گے. تو جب ہی بچیں گے نا، جب برائیوں کو چھوڑیں گے. یہ برائیاں جو ہم نے جو عام کر دی ہیں، گانے اتنے عام کر دیں کہ وہ برائی ہے ہی نہیں. آج گانوں میں بات کرنی یہی زندگی ہے، یہی سب کچھ بنا لیا. تو دیکھیں اس طرح آپ حسد سے نہیں بچ سکیں گے، حسد کی نظروں سے نہیں بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں حاسدوں کی نظر سے، حاسدوں کے شر سے، اور تمام مخلوق کے شر سے، تمام کائنات کے شر سے اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جزاک اللہ خیر. میں یہاں پہ اپنا بیان ختم کرتی ہوں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا.